السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، آج کل کی خبروں کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو رانا شمیم صاحب کا ایک ایفیڈیوٹ، مریم نواز صاحبہ کی چند آڈیوز، پی ڈی ایم کی تحریک، اپوزیشن کی یہ تحریک کہاں جائے گی، عمران خان صاحب کی حکومت نے کتنی دیر چلتے رہنا ہے، اپنا ٹائم پورا کرنا ہے، انتخابات کم ہو گئے. ان تمام ٹاپکس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ ایک ہی سب سے موضوع شخصیت ہے جو ان تمام ٹاپکس کے اوپر بڑی اچھی ہم سے گفتگو کر سکتی ہے. آج ہم نے دعوت دی اپنے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت کو جن کا انٹرویو کرنا میں پہلے بتا دوں بڑا مشکل کام ہے، بڑے مشکل سے ٹائم دیتے ہیں، لیکن آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اطلاعات اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پرویز رشید صاحب. پرویز رشید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. صرف ایک تصحیح کر لیں سر، سابق وزیر اطلاعات کی جگہ برطرف وزیر اطلاعات. اچھا برطرف، یہ کیا کہنا ہے؟ میں نے برطرف کہنا ہے؟ آپ نے تو خود استعفیٰ دیا تھا. نہیں، میں برطرف ہوا تھا. نہیں، آپ سے استعفیٰ مانگا گیا تھا، اسی طرح ہوا تھا نا میرے خیال میں. آپ کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور پھر آپ سے کہا گیا جو نوٹیفکیشن تھا وہ یہی تھا کہ مجھے برطرف. اچھا برطرف کیا گیا. چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی. دل میں ٹھنڈ اس وقت پڑتی تھی جب یہ لفظ لکھا جائے. چلیں ٹھیک. ویسے آپ لوگوں کے برطرفیوں کی پوری ایک لائن ہے، یہ بھی حقیقت ہے. سر، ایک کہاں سے سٹارٹ کریں؟ رانا شمیم صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں. مسلم لیگ نون نے رانا شمیم صاحب کے اس ایفیڈیوٹ کی جب خبر آئی تو شاہد خاقان عباسی صاحب، خواجہ آصف صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی. مسلم لیگ نون کے امپریشن یہ آیا کہ بس آ گیا وہ شاہکار جس کا انتظار تھا کہ بس اب مریم نواز صاحبہ کی اپیل جو ہے نا وہ ہمارے لیے بڑی آسان ہو جائے گی. پہلے 24 گھنٹے میں ریاکشن یہ آیا، لیکن اس کے بعد لوپ ہولز نکلنا شروع ہوئے. اب صورتحال یہ ہے کہ کل جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو وہ ایفیڈیوٹ ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے جو اخبار میں آیا ہوا ہے یا جو میرے نام سے منسوخ کیا گیا ہے. بالکل پورا پلان فلاپ ہو گیا یا ابھی بھی آپ کو امید ہے اس سے؟ جو پوزیشن پہلے دن تھی پوزیشن آج بھی وہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. اچھا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے یہ ایفیڈیوٹ نہیں دیا کہ ثاقب نثار صاحب نے میرے سامنے یہ باتیں کہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس بات سے تو انکار نہیں کر رہے. اچھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ لندن میں نے کسی لاکر میں محفوظ رکھا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو باتیں اس میں منسوب ان سے کی گئی ہیں یا ہم نے جو باتیں ان سے سمجھی ہیں ان کے ایفیڈیوٹ سے، اس سے انہوں نے انکار نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور ان باتوں کے مطابق ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ ہدایات جاری کرتے رہے کہ مریم نواز کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے، ان کی سزا ہونی چاہیے، جو کہ ہم نے کہا، خاقان صاحب نے کہا، خواجہ آصف صاحب نے کہا، اور دونوں معتبر پارلیمنٹیرین ہیں، 35 سال سے پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. ٹھیک. اور ان کی کئی بات جو ہے اس پر ہمیں پورا اعتماد ہوتا ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی اخبار نے جو مجھ سے تصدیق ہے وہ چھاپنے کے بعد کی ہے. اب یہ ان کا اور اخبار کا معاملہ ہے. اچھا، ہم تو اس میں نہیں جاتے اور نہ ہم دوسری کسی بھی ٹیکنیکلٹیز میں جاتے ہیں. دیکھیں، ارشد ملک کی ویڈیو، ثاقب نثار کی آڈیو ہو، یہ ایفیڈیوٹ ہو، جسٹس شوکت صدیقی کا ایفیڈیوٹ ہو، یہ ہم ان کی جو ٹیکنیکل باتیں ہمارا ان سے کوئی غرض نہیں. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں شوکت صدیقی صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو جس دوسرے فریق کے بارے میں کہہ رہے ہیں دونوں کو لائیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کریں اور ہمیں بتائیں کہ دونوں میں سے کون سچ کہہ رہے ہیں. اچھا، اس لیے کہ ہم متاثرہ فریق ہیں، ہمیں سزا ملی ہے. ٹھیک ہے، ہم سے ناانصافی اور میں لفظ ظلم کا بھی استعمال کرتا ہوں، ظلم ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ اس وقت کس نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کمرے کی کھڑکی کھلی تھی یا نہیں کھلی تھی، میں نیلے رنگ کی کار تو میرے پاس نہیں ہے، میں تو پیلے رنگ کی کار میں آیا. امپریشن پرویز رشید صاحب یہ پڑتا جا رہا ہے کہ آپ کی پارٹی ایکچولی ان لیکڈ آڈیوز اور ویڈیوز کا سہارا لیتے ہوئے جو ہے نا وہ فیصلہ تبدیل کرانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ ہونا نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو جواب دینا چاہیے تھا وہ جواب دیں کہ فلیٹس کس طرح آئے، ساری اس کے جوابات ہیں نہیں، آڈیوز ویڈیوز کے اوپر ریلائی کر رہی ہیں. فلیٹس کے بارے میں تو کوئی سزا ہی نہیں دی گئی نا. فلیٹس کے بارے میں کسی سزا میں فلیٹس کا تو ذکر نہیں. نواز شریف صاحب کی بھی بات ہوگی، ان کے حوالے سے بھی تو بات، اس میں بھی انہیں فلیٹس کا مجرم تو نہیں قرار دیا گیا. اچھا، ایسٹس بیانڈ مین کا کیس ایک بنایا گیا. اب ایسٹس بیانڈ مینس کا جو مقدمہ ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور عدالتوں کے بھی،
خود سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس کے اوپر آبزرویشنز ہیں کہ کن معنوں میں آپ کہتے ہیں ایسٹس بیانڈ مینس. یہ اس مقدمے میں نواز شریف صاحب سے تو یہ نہیں پوچھا گیا کہ ان کی آمدنی کیا تھی اس زمانے میں, انہوں نے کتنے ٹیکسز پے کیے. یہ ساری باتیں جانے بغیر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کوٹ میں نے پہنا ہے, میری تنخواہ مجھ سے آپ نہ پوچھیں, میری آمدنی نہ پوچھیں اور مجھ سے کہیں کہ جی یہ جو کوٹ آپ نے پہنا ہے یہ ایسٹس بیانڈ مینس میں سے ہے. ٹھیک ہے, آپ کے بظاہر لگتا ہے لفظ اس طرح کے استعمال کیے گئے, بظاہر یہ ہے. تو یہ تو کمزور مقدمہ ہے, اسی لیے اس میں ضمانت بھی ہوئی تھی. اور اسی طرح کی چیزوں پر میرٹ پر بھی وہ مقدمہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں چلا جائے تو جس طرح برطانیہ کی عدالتوں میں ان کے منہ کالے ہوئے ہیں, ان سب کے منہ اس طرح کالے ہو جائیں. ثاقب نثار صاحب کی جس آڈیو کے اوپر آپ لوگ ریلائی کر رہے ہیں, اس آڈیو کے کئی جملے جو ہیں وہ ایک تقریر سے بلکہ مختلف تقریروں سے نکلے ہوئے آ گئے. ٹھیک ہے, ان کی پوری وہ جو آڈیو جس کے اوپر آپ ریلائی کر رہے ہیں وہ اس کے اندر بھی پنکچر نکل آئے. کوئی پنکچر نہیں. ثاقب صاحب سے کہیے امریکہ جائیں, احمد درانی کو اور اس کمپنی کو جنہوں نے اس کا فرینزک کیا ہے اس کو چیلنج کر دیں وہاں پہ. اچھا, اگر ثاقب صاحب کو پیسے مل گئے تو ہم تو مقدمہ ہاریں گے. وہ ڈیم بھی تعمیر ہو جائے گا جس کا سبز باغ وہ پاکستان کے لوگوں کو دکھایا کرے. لیکن سر اور بھی ہیں آڈیو ویڈیوز, یہ بھی بتا دیں. یہ تو پاکستان کے لوگ اس کا جواب دیں گے آپ کو, اس لیے کہ یہ کوئی آڈیو ویڈیوز ہم نے تو نہیں کریٹ کی. اچھا, ہمیں تو لوگوں نے لا کے دی. رانا شمیم صاحب تو نواز شریف صاحب سے ملتے رہے. وہ تو ثاقب نثار بھی ملتے ہوتے تھے, بلکہ ثاقب نثار تو ہمارے صدیق الفاروق صاحب پارٹی کے سپوکس پرسن ہوتے تھے, ان کے دفتر کے باہر بھی بیٹھے ہوتے تھے. اچھا, اور اگر آپ برا نہ مانیں, گستاخی نہ ہو, مجھے اپنے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بہت شرم آتی ہے. جب میں چیئرمین تھا پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کا اور یہ سیکریٹری قانون ہوتے تھے, لا سیکریٹری تھے اس وقت, تو میرے دفتر میں بھی کئی دفعہ آ جاتے ہوتے تھے. اچھا, تو وہ تو سبھی سے ملتے ہیں, سبھی لوگ ہم ایک شہر میں رہتے ہیں, جانتے ہیں ایک دوسرے کو. رانا شمیم صاحب تو اب بھی ملتے رہے ہیں نا. یہاں پہ ایکچولی بات یہ ہے کہ وہ ایفیڈیوٹ لیک کس طرح ہوا ہے. پھر تو بہت اچھے آدمی ہیں جو اچھے دنوں میں بھی ملتے تھے اور برے دنوں میں بھی ملتے ہیں. لیکن وہ بات یہ ہے کہ ان کے اس بیان ان کی طرح تو نہیں کہ اچھے دنوں میں تو سجدہ ریز ہو جاتے تھے اور برے دنوں میں آنکھیں دکھاتے رہے. وہ بات یہ ہے کہ ان کے اس بیان کی, اس ایفیڈیوٹ کی ویلیو کیا ہے کہ جب وہ نواز شریف صاحب کے اتنے قریب ہیں, ان سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے ہیں, لندن بھی گئے, وہیں سے جا کے اس کو انہوں نے نوٹرائز بھی کروایا, تو اس لیے اس کی اتھینٹسٹی کے اوپر ڈاؤٹ آ جاتا ہے. ایک جج کہہ رہا ہے جناب, ایک جج کہہ رہا ہے, اور وہ اس لیے اس کی اہمیت بنتی ہے کہ اس جج نے جو کہا اس کی تائید میں ایک اور جج نے اس سے پہلے بات کہی. وہ ہائی کورٹ کے جج تھے شوکت صدیقی صاحب. سر, ججوں کے حوالے سے آپ لوگوں کا جو ریکارڈ ہے وہ زیادہ اچھا نہیں ہے. پہلے تو ہم اس ایفیڈیوٹ کی ملک قیوم صاحب کی آڈیو آپ کو یاد ہی ہے. منصور, میں پہلے اس کی بات کرتے ہیں. ملک قیوم صاحب تو ایک علیحدہ قصہ ہو گیا. جو کچھ انہوں نے کہا اس کی تائید شوکت صدیقی صاحب کے ایفیڈیوٹ سے بھی ہوتی ہے. اور وہ ایفیڈیوٹ اب بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی فائلوں میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اسے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. بندہ نوکری سے نکال دیا گیا, اس مقدمے کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا. ٹھیک, پھر ویڈیو اس کی تائید کرتی ہے جو ارشد ملک صاحب کی ویڈیو ہے. ٹھیک ہے, پھر خود ثاقب نثار صاحب کی آڈیو اس کی تائید کرتی ہے. تو یہ ایفیڈیوٹ جو ہے یہ خلا میں نہیں ہے اس کی, اور پھر واقعات اس کی تائید کرتے ہیں. اچھا, بہت سے واقعات بھی اس کی تائید کرتے ہیں. رانا شمیم صاحب اگر بیچ میں سے سلپ ہو گئے تو پھر نہیں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں تو ان کے ایفیڈیوٹ کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے نوٹری پبلک جمع نہیں ہوا نہ آپ لوگوں نے جمع کرایا. نہیں, میرے پاس تو ہے نہیں نا, وہ تو ابھی وہ کہتے ہیں لاکر میں رکھا ہوا ہے. اور اب مقدمہ عدالت میں. جی, عدالت میں مجھے تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ سلپ ہو جاتے ہیں نہیں سلپ ہو جاتے ہیں. مجھے اس چیز سے غرض ہے کہ انہوں نے جو کچھ انہوں نے ایفیڈیوٹ میں کہا, شوکت حسین صدیقی صاحب اس سے پہلے وہ بات کہہ چکی. لہذا میں یہ کہوں گا کہ میری 5, 6, 7 جو گواہیاں ثاقب نثار کے خلاف ہیں ان سب کے لیے بنائے اب جوڈیشل کمیشن, جو بار ایسوسیشنز کہہ رہی ہیں. میں نہیں کہہ رہا, کیونکہ اب یہ مقدمہ نواز شریف کا اور مریم نواز کا یا پی ایم ایل این کا اور ثاقب نثار کا مقدمہ نہیں ہے. اب یہ پاکستان کی جوڈیشری کی عزت, وقار اور احترام کا مقدمہ ہے کہ ان کے ایک جج کے بارے میں اوپر تلے نیچے درجنوں
واقعاتی شہادتیں موجود ہیں اور اس طرح کی دستاویزی شہادتیں بھی موجود ہیں. مسلم لیگ نون نے پچھلے ایک سال کے اندر اس طرح لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنی پالیسی کو کچھ تبدیل کیا ہے. پہلے آپ لوگ اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے 2 شخصیات کے نام لیتے تھے, اب 1 پہ آ گئے. یہ واقعی تبدیلی آئی ہے؟ دیکھو, مسلم لیگ نون کی پالیسی کیا ہے پہلے یہ سمجھیں. جی. مسلم لیگ نون کی پالیسی یہ ہے کہ تمام اداروں کو اور محکموں کو آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے کام کو کرنا چاہیے. کسی کو بھی اپنی آئینی حدود سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو جس کو جو کام سونپا گیا ہے اسے وہی کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسے کوئی دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے. کیا یہ میں اب واحد ہم یہ کہہ رہے تھے؟ ہم نے کہا آج سپریم کورٹ کے جج بھی یہ کہہ رہے ہیں. کیا آج جج صاحب نے جو باتیں کی ہیں, چیف جسٹس صاحب نے, وہ یہی باتیں ہیں یا نہیں ہیں کہ شادی گھر بنانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا؟ تو 2018 کے آپ بات جی. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کریں سب. ہماری پالیسی یہ, ہم آج بھی اپنے اس موقف پر قائم ہیں, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور آئندہ بھی اپنے اس موقف پر قائم رہیں گے. دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں انتخابات جو ہیں وہ فیئر ہونے چاہیے, فری ہونے چاہیے, ان میں کسی قسم کی کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اچھا. اور ہمارے ماضی میں انتخابات کو چوری کرنے کی ایک تاریخ ہے, اس سے بھی اب ڈبیٹ ختم ہو چکی ہے. سب مانتے ہیں کہ انتخاب میں چوری ہوئی ہے. حتیٰ کہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں, کیا جو انٹیریئر منسٹر تھے بریگیڈیئر صاحب اجاز شاہ صاحب, ان کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ نواز شریف صاحب یہ 2-3-4 باتیں نہ کرتے تو چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم بن جاتے. یہ لیکن بریگیڈیئر اجاز شاہ صاحب کا یہ بیان ضرور وہاں پہ موجود ہے, لیکن شہباز شریف صاحب ایکچولی کچھ اور سمجھتے ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس کو غلطی قرار دیتے ہیں, ہماری غلط پالیسیز قرار دیتے ہیں, آپ کی پارٹی کی غلط پالیسیز قرار دیتے ہیں. ناظرین, شہباز شریف صاحب نے ایکچولی اس معاملے کے اوپر کیا بیان دیا ہے؟ 2018 کے انتخابات کی چونکہ بات ہو رہی ہے, 2018 کے انتخابات کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے کیا موقف اختیار کیا تھا, سنیے گا ذرا. 3 مختلف لوگ ہیں, آپ کا بیان الگ ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب کا الگ ہے, شہباز شریف صاحب کا الگ ہے. میرا اور خاقان صاحب کا تو بیان تقریباً ایک ہی جیسا. چلے شہباز شریف صاحب کو بتا. لیکن دوسری بات یہ ہے منصور کہ شہباز صاحب نے ایک بات کہی, خاقان صاحب نے اس پہ اپنا ایک موقف دے دیا. جی. اب اتنے عرصے کے بعد آپ وہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں, اس کا مطلب آپ نے مجھے انٹرویو کے لیے نہیں بلایا. نہیں, اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے آپ کی پارٹی میں یہ تضاد نظر آتا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو, ہم نے اس انٹرویو کے اوپر لکھا ہوا تھا تضاد. پہلی بات تو یہ کہ آج کا تضاد نہیں ہے, آج کے ایشو یہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹیوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے. آپ کا پارٹی کا صدر ہے جی بالکل صدر ہیں, صدر کی بات سے بھی تو اختلاف ہو سکتا ہے نا. آپ کو اختلاف ہے؟ میں ان کی اس بات سے اختلاف رکھتا ہوں, بالکل میں رکھتا ہوں, اور میں پارٹی کے اندر بھی اپنے اس اختلاف کو بیان کرتا ہوں. جو مجھے پارٹی کے صدر سے اختلاف نہیں ہے, پارٹی کے صدر کے اس تجزیے سے مجھے اختلاف ہے. اچھا. بالکل ہے کہ 2018 کے انتخابات ایکچولی غلط پلاننگ کی وجہ سے نہیں ہوئے, کسی اور وجہ سے ہارے ہیں. ہم ہارے ہی نہیں. کون کہتا ہے کہ ہم ہارے ہیں؟ اس انتخاب کو چوری کی نہیں, اس انتخاب کو چوری کیا گیا. اچھا. وہ انتخاب چوری ہوا. اچھا. RTS سسٹم کو بند کر کے چوری کیا گیا. تو پھر ایسی صورت میں پرویز رشید صاحب, اینڈ لیٹس بی ویری پریکٹیکل اباؤٹ, ایسی صورت میں جب آپ کی پارٹی کا صدر ایک یہ سوچ رکھتا ہے اور پارٹی کے دیگر سینئر رہنما جس میں شاید خاقان عباسی صاحب ہیں, آپ ہیں, وہ یہ سوچ رکھتے ہیں, تو پارٹی تو ایک لیفٹ جا رہی ہے, ایک رائٹ جا رہی ہے. نہیں, پارٹی ایک ہی طرف جا رہی ہے. سب چاہتے ہیں کہ آئین کی پاسداری ہو, تو پنڈی جا رہی ہے. نہیں, پنڈی والے آئیں گے آئین کی طرف. اچھا جی. چلے, یہ آپ کی خواہش ہے میرے خیال سے. خواہش نہیں, اس کا حلف انہوں نے قائد اعظم کے سامنے اٹھایا تھا. اچھا. اور انہیں اس حلف کی پاسداری کرنی ہوگی. اچھا. چلیں, یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ناظرین, کچھ ٹاپکس ہیں جو ڈسکس کرنے والے ہیں. مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو آڈیوز آئی ہیں, میرے خیال میں پرویز رشید صاحب سے بہتر شخصیت کوئی نہیں ہے جو بڑی ڈیٹیل سے یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی پچھلے دور حکومت میں آخر یہ جو اشتہارات جب بانٹے جا رہے تھے, پرویز رشید صاحب وزیر اطلاعات تھے, بعد میں نہیں رہے, انہوں نے کہا کہ مجھے ہٹا دیا گیا تھا, لیکن ہمیں انسائٹ بہت اچھی دے سکتے ہیں اس معاملے کے اوپر. بات کرتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب کچھ بات ہو جائے ذرا مریم نواز صاحبہ کی آڈیوز کی. میرے خیال میں مجھے چلانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کافی حد تک تو سن ہی چکے ہیں. میرے خیال میں سن لیتے ہیں تاکہ پرویز رشید صاحب سے ذرا کانٹیکسٹ بھی بات ہو. سنیے گا مریم نواز صاحبہ کی آڈیوز کیا کہتی ہیں, سنیے ذرا ایک دفعہ پھر سے.
24 چینل کو, سما کو, 92 کو, اور کیا نام ہے اس کا, ARY کو, کوئی ایڈ نہیں جائے گا بالکل. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جوڑ جوڑ کے بنائی ہوئی ہے یا وہ میری آواز نہیں, وہ میری آواز ہے. پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی, وہ بہت پرانی ہے. جیو سے خود بات کی تو اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے میر شکیل صاحب سے پرسنلی بات کی. میں نے کہا یہ زیادتی ہے, آپ دونوں طرف کے فیکٹس دکھا رہے ہیں, آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ عمران خان نے بغیر تصدیق کے جھوٹ بولا, اس کے بعد اسی جھوٹ کو عمران خان نے نہ صرف دہرایا بلکہ اس میں 10 باتیں اپنے پاس سے ایڈ کر لی. تو میں نے کہا یہ آپ کو کرنا پڑے گا, تو اس نے کیا. پھر میں نے میاں عامر سے بھی کہا, میاں عامر نے کہا آپ دیکھیں میں کرتا کیا ہوں اس کے ساتھ. یہ آپ نے گفتگو سنی. پرویز رشید صاحب, یہ جواب وزیر اطلاعات تھے, یہ سر سب کچھ ہو رہا تھا, پسندیدہ چینلز کو آپ لوگ اشتہارات دے رہے تھے, جو نہیں پسند تھے ان کو نہیں دے رہے تھے. یہ پارٹی کے اشتہارات کی بات ہو رہی تھی. نہیں, وہ اس لیے کیونکہ میرے پاس یہ پوری لسٹ ہے آپ کے 2013 سے لے کے 2018 کے حوالے سے, اور مختلف چینلز کو اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو واقعی یہ جو 4 چینلز ہیں ان کو کمپیریٹیولی بہت کم فنڈز دیے گئے سرکاری اشتہارات کے. میرا خیال ہے کہ ہم 2013 سے 2018 پہ کیوں آئیں. اچھا, ہم 2000 سے شروع ہو جائیں اور 2002 سے 2021 تک آ جاتے ہیں. اچھا, تو اگر تو اس پیٹرن سے ہٹ کے ہوگا تو پھر ہم آپ کے مجرم. تو بیسیکلی فارمولا یہ ہے کہ جی کیونکہ پیچھے پہلے بھی ہوتا سی تو اسی بھی یہی کیتا. نہیں, یہ نہیں ہے بات. میرا کہنا یہ ہے کہ شاید جب اشتہار دیے جاتے ہیں تو یہ مختلف محکمے ہوتے ہیں جن کے اشتہارات ہوتے ہیں, اور وہ محکمے اپنی خود ہی فرمائش کرتے ہیں. تو جس چینل کی زیادہ فرمائش ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ اشتہار چلے. پرویز رشید صاحب آئے تھے تو ڈاک کر رہے ہو. دیکھیں دوسری نہیں ڈاک کی بات نہیں, ایک اور بات میں آپ سے کہتا ہوں منصور. سی پی این ای 2013 سے 2018 تک سی پی این ای نے کبھی شکایت نہیں کی, اور آپ سب لوگ سی پی این ای کے ممبر ہو. ٹھیک ہے, اگر کسی ایک کو زیادہ مل رہے ہیں اور کسی دوسرے کو کم مل رہے ہیں تو سب سے پہلے سی پی این ای جو اخبارات کو کرتی ہے وہ شکایت کرتے کہ جی اس اخبار کو کیوں زیادہ, اور اس سب کو پتا تھا کہ حصہ بقدر جسہ سب کو مل رہا ہے. نمبر 2 پی بی اے. بس کچھ اور بتا رہے پرویز صاحب. جی میں یہی کہہ رہا ہوں, پاکستان براڈ کاسٹنگ جو ایسوسی ایشن ہے اس نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی, جبکہ 2018 کے بعد سے لے کر آج تک درجن بھر شکایتیں ان دونوں تنظیموں کی موجود ہیں. ٹھیک, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے زمانے میں جو بھی تھا کچھ زیادہ تھا, کسی کو کم تھا, لیکن سب مطمئن تھے اور شکایت کسی کو نہیں تھی. چاروں شکایت لگا رہے ہیں. اب شکایت ہے. اب ہمارے زمانے میں کوئی شکایت نہیں تھی. ٹھیک, مجھے بتائیں کوئی ایک ریزولوشن. حکومت بھی تو آپ کی تھی نا. نہیں تو سی پی این وہ کیا شکایت کرتے ہیں آپ سے؟ ابھی عمران کی حکومت میں بھی تو شکایت کر رہے ہیں نا. نہیں تو عمران خان صاحب کی حکومت کے بھی اشتہارات کی ڈیٹیلز ہیں, تو میں یہی بڑے منصفانہ طریقے سے سارے یہ اشتہارات بانٹے گئے ہیں. یہ لسٹ میرے پاس ہے, آپ دونوں کی لسٹ میرے پاس. تو پھر سی پی این اے غلط کہہ رہی ہے. اچھا چلے غلط بھی کہہ, مجھے سر ان کی نہیں پرویز صاحب, مجھے ان کی اس وقت میرا پوائنٹ اصل پوائنٹ یہ ہے کہ مریم نواز پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے میڈیا سیل چلا رہی تھی. بالکل نہیں, یہ جو بات ہے یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی نہیں ہے. یہ بات ہے جب وہ بیگم کلثوم نواز کی نشست پہ انتخاب میں حصہ لے رہی تھی, یہ اس وقت کی بات ہے. N120 کے جو ضمنی انتخابات جی جو ضمنی انتخابات تھے, اچھا اس وقت کی بات ہے, اور ظاہر ہر پولیٹیکل پارٹی کو حق حاصل ہوتا ہے. کوئی میڈیا سیل نہیں چل رہا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں؟ اگر میڈیا سیل چل بھی رہا ہوگا تو وہ میڈیا سیل پارٹی کا میڈیا سیل ہو سکتا ہے, وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے اس کا کوئی تعلق. لیکن وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر چلایا جا رہا تھا. نہیں بالکل نہیں, پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کوئی سیل نہیں. اس سیل کے حوالے سے, اس میڈیا سیل کے حوالے سے ناظرین, وجاہت صاحب ایک سینئر اینکر پرسن ہے, انہوں نے پورا ایک پروگرام کیا تھا, اور ایکچولی وہ میڈیا سیل کا کمرہ بھی جا کے دکھایا تھا جہاں پہ یہ سب کچھ آپریٹ ہوتا تھا, اور اس میں پرویز رشید صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ, سب کے بارے میں تفصیلات ہیں. ذرا دیکھیے پھر میں سوال کرتا ہوں, دیکھیے گا ذرا. سر وجاہت کے باقی انٹرویو دکھائیں جس میں وہ ایک ٹب میں لیٹے ہوئے. نہیں منصور, آپ کہانی کر سکتے ہیں, آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, لیکن اس کو ڈینائی کریں. کیا یہ اس کمرے میں سب کچھ ہوتا تھا؟ بالکل غلط ہے. یہ نہیں ہوتا تھا؟ بالکل غلط ہے, 100% غلط ہے, 100% غلط ہے. اچھا بالکل, ہم لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہیں, ہم لوگ آپس میں گپ شپ کرتے ہیں, لیکن اس گپ شپ کا کوئی تعلق کسی اس طرح کے سیل سے نہیں تھا. باقی ہم لوگ جو ایک پارٹی کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں. اس کمروں میں نہیں, اور بہت سے کمروں میں بھی ہم بیٹھتے ہوں گے جا کے. ٹھیک ہے, لیکن پرائم منسٹر ہاؤس کے کسی کمرے میں چل کے بیٹھنا, آپس میں گپ شپ کرنا, یہ تو کوئی جرم نہیں ہے. مریم نواز نے کبھی کوئی میڈیا سیل چلایا ہی نہیں ہے. مریم نواز جو ہیں وہ ہمارے میڈیا میں کام ضرور کرتی رہی ہیں, میں
کب کہتا ہوں کہ انہوں نے کام نہیں کیا؟ اچھا. وہ ہمارا جو الیکشن تھا، الیکشن کمپین میں بھی اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، میں تب کی بات کر رہا ہوں. سارا وقت پارٹی کے کام تو وہ کرتی رہی ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس لیکن اس کا پرائم منسٹر ہاؤس سے کیا وہ میڈیا سیل چلاتی تھی؟ نہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کوئی میڈیا سیل نہیں تھا. پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر میڈیا سیل کا کسی قسم کا کوئی دفتر نہیں تھا. آپ میرے خیال میں ہم لیفٹ رائٹ سے جا رہے ہیں، یہ میڈیا سیل کہاں تھا؟ ہماری پارٹی کے دفاتر میں تھا. کہاں پہ؟ ہمارا پارٹی کا دفتر پی ایم ہاؤس کے اندر نہیں تھا. ہمارے پی ایم ہاؤس کے اندر کوئی میڈیا سیل نہیں تھا. پی ایم ہاؤس کے اندر ہم نے پارٹی کا کبھی کوئی سیل قائم نہیں کیا. ناظرین، مریم نواز صاحبہ نے اس میڈیا سیل کے حوالے سے خود بھی ایک بیان دیا ہوا ہے، آئیے میں ذرا آپ کو وہ سناتا ہوں. میرا میڈیا سیل تھا؟ میرا میڈیا سیل تو ہے ہی نہیں. وہ جب سے میں وزیر اعظم جب میاں نواز شریف تھے، میں ان کے لیے میڈیا ہینڈل کرتی تھی. اس کے بعد میرا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے، اور یہ ایک پروپیگینڈا چلایا جا رہا ہے، اور آن پرپس چلایا جا رہا ہے. کون چلا رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے، وہ میں سب جانتی ہوں. اس پہ میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتی. اس کے اندر وہ اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں کہ وہ میڈیا ہینڈل کرتی تھی، اور جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تب میڈیا ہینڈل کرتی تھی. کس کیپیسٹی سے وہ میڈیا ہینڈل کر رہی تھی؟ کیونکہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت ان کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں تھا پارٹی کا. جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے صدر بھی ہیں، تھے اس وقت بھی صدر تھے. جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی پارٹی کے صدر تھے. اور پارٹی کے صدر کے کوئی کام اگر مریم نواز کرتی ہوں تو اس پہ کسی کو کیا اعتراض؟ وداؤٹ اے پورٹ فولیو بھی کرتے ہیں لوگ. آج عمران خان صاحب کے بچے اگر آ کے پارٹی کے معاملات کو ہینڈل کرنا شروع کر دیں تو وہ جائز ہے. نہیں، میں اس لیے یہ بات کروں، پرویز شریف صاحب کل آپ نے یہ ٹویٹ کیا، اور آپ نے عارف الوی صاحب کے حوالے سے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے گورنر ہاؤس کے اندر ایک تقریب انہوں نے منعقد کی، اور اپنے بیٹے کا بیسکلی وہ کمپنی تھی جو ایک امریکن کمپنی کے ساتھ اس کا اشتراک ہوا. تو آپ نے کہا جی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ صدر الوی صرف آرڈیننس جاری کرنے والی فیکٹری ہیں، اب پتہ چلا کہ وہ امریکیوں کے ساتھ مل کر پاکستانیوں کی بتیسیاں نکلوانے کا دھندا سرکاری رہائش گاہ عرف عمرانی یونیورسٹی سے شروع کر رہے ہیں. جی میں نے آپ کیا صدر الوی کے اوپر جب اعتراض کر رہے ہیں. صدر عارف الوی کاروبار کر رہے ہیں بھائی. سر وہ میں بے شک مریم نواز نے کوئی اپنا گارمنٹ کی فیکٹری نہیں لگائی تھی. بالکل ٹھیک ہے. مریم نے کوئی پروڈکشن ہاؤس نہیں کسی چیز کا کھولا ہوا تھا. مریم کوئی ڈینٹل کلینک نہیں چلا رہی. وہ کسی غیر ملکی انویسٹر سے مل کے اپنے والد کے دفتر میں لا کے اس کو وی آئی پی پروٹوکول دے کے اور سرکاری لوگوں کے ساتھ کوئی پرائیویٹ بزنس کا اجرا نہیں کر رہی، سیاسی کام کرتی ہیں. حکومت پاکستان کے اشتہارات کو وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہیں. نہیں کیا انہوں نے کبھی. آڈیوز کے اوپر یہ سامنے آتا ہے، ایک اینکر گواہی دیتا ہے کہ اس کمرے کے اندر یہ سب کچھ ہوتا تھا. فیکٹ سامنے آتے ہیں، نمبر سامنے آتے ہیں، جس کے مطابق نظر آ رہا ہے کہ واقعی وہ جو بات کہی جا رہی ہے، مریم نواز جو بات کر رہی ہیں، وہ نمبر سے بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ واقعی اس میں فرق تھا. منصور بات سنو، دیکھیں جب آپ اینکر کی بات کریں گے نا پھر آپ کو اس کی پوری بات کرنی پڑے گی. بتائیے. پھر میں کہوں گا کہ اس اینکر نے وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہو کے ایک ٹب میں لیٹ کے بھی کوئی گفتگو فرمائی تھی، اور اس سے اس کی پوری کریڈیبلٹی ختم ہوگی ساری زندگی کی. نہیں، وہ بھی گفتگو چلائیں اس لیے کہ وہ ہمارے خلاف پراپیگنڈے پہ اترا ہوا تھا اس وقت. جب یہ کیا اسی دن وہ ٹب میں اترے تھے. اچھا. تو وہ ہمارے خلاف ایک اس زمانے میں کبھی بھینسیں دکھائی جاتی تھیں، کبھی گاڑیاں دکھائی جاتی تھیں. اب ان گاڑیوں کی جگہ نئی گاڑیاں آ گئی ہیں، کوئی ان کا ذکر نہیں کرتا. بھینسوں کی جگہ نئی بھینسیاں آ گئی ہیں ان کا، اور وہ ٹب وہیں پہ ہے. آف آل دی پیپل، آپ کم از کم مجھے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس حکومت پہ تنقید نہیں کرتا. آپ یہ مجھ سے یہ گلا نہیں کر سکتے، لیکن صرف اس بنیاد پہ وجاہت نے جو کچھ کہا ہے آپ اس کی کہیں بھی بات کو رد نہیں کر سکتے کہ جی وہ ٹب میں جا کے لیٹا تھا تو اس لیے اس کی کریڈیبلٹی ختم ہوگی. پوائنٹ یہ ہے کہ کیا وہ جو بات کہہ رہا ہے، جو بات شیئر کر رہا ہے، کیا وہ فیکچولی غلط ہے یا نہیں ہے؟ میں اس کی تردید کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. بالکل ان کی بات کی تردید کرتا ہوں. انہوں نے جو بات کہی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. طلال چودھری صاحب، دانیال عزیز، مریم اورنگزیب، بلکہ ایک دو نام اس میں مس ہو گئے، میں آپ کے ساتھ مطلب اس میں شیئر بھی کر سکتا ہوں اگر آپ چاہیں تو. اور بھی لوگ تھے جو اس میڈیا سیل کا حصہ رہے. میں بھی تھا. آپ بھی تھے؟ بالکل تھے. میں بھی تھا. اور بھی رہے ہیں، اور بھی لوگ رہے ہیں اس میڈیا سیل کا حصہ. کوئی دیکھو، شام کو ٹاک شوز ہوتے ہیں. اگر ہم دن کو بیٹھ کے آپس میں یہ گپ لگاتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ بھی آج جو ٹاک شو ہو رہا ہے اس میں کس کو کس ٹاک شو میں چلے جانا چاہیے. ترجمانوں کا اجلاس کوئی بری بات نہیں، آج بھی ہوتا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، آج بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن اس میں ہم نے کسی سرکاری چیز کو استعمال نہیں کیا. ہم نے سرکار کے کسی جو ذرائع وسائل ہوتے ہیں ان کو استعمال نہیں کیا. کوئی حتیٰ کہ ہم نے کوئی سٹاف نہیں رکھا ہوا تھا، کوئی تنخواہ نہیں دی جاتی. بالکل نہیں، بالکل نہیں.
حتیٰ کہ ہم وہاں جو چائے پیتے تھے وہ بھی اپنی جیب سے, ہمارے جو پیسے ہوتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی جیب کے پیسوں سے, اور عمران خان صاحب نے اس کی باقاعدہ رجسٹر منگوا کے, خان صاحب جب پرائم منسٹر آؤ تو انہوں نے رجسٹر منگوا کے تو ان کو چیک کیا کہ یہاں جو کھانا کھایا جاتا تھا, جو چائے پی جاتی تھی, اس پہ کتنے اخراجات آتے تھے. پھر انہیں بتایا گیا کہ جناب یہ سارے اخراجات نواز شریف صاحب اپنی جیب سے کرتے تھے. تو ہم نے تو وہاں چائے جو پی ہے وہ بھی نواز شریف صاحب کی جیب سے پی ہوگی. سمرائز کرنے کے لیے صرف اس پورشن کو آپ کی بات سے میں اب یہ نکال سکا ہوں کہ ایکچولی کوئی میڈیا سیل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اور مریم نواز کے انڈر سرکاری وسائل سے چلنے والا کوئی میڈیا سیل موجود نہیں تھا. مریم نواز کے انڈر کچھ نہیں تھا, ہم سب بیٹھتے ضرور تھے, ہم آپس میں یہ مشورہ ضرور کرتے تھے, تجاویز ضرور مرتب کرتے تھے کہ آج زبیر صاحب نے کس پروگرام میں جانا ہے, مفتاح صاحب کس پروگرام میں جائیں گے, اور ہم پر جو جھوٹے الزامات لگائے جا رہے تھے اس زمانے میں ان کا جواب کون دے گا. یہ آڈیوز کب کی ویسے, کس سال کی؟ کون سی آڈیو؟ یہ جو میں نے سنائی تھی ابھی 2. یہ مجھے نہیں پتا اب یہ, لیکن کسی وقت کی بھی ہو. پرویز رشید صاحب آپ کو نہ پتا ہو؟ نہیں. مریم نواز کے قریبی سب سے اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہیں. نہیں, میرا خیال میں تو شہباز شریف اتنا قریب نہیں جتنا آپ. نہیں, آپ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا؟ نہیں منصور, لیکن اس طرح کی باتیں یاد نہیں رہتی. نہیں, پوچھا تو ہوگا آپ نے, ایک آڈیو آتی ہے. وہ مریم کو بھی نہیں یاد. میں نے پوچھا تھا مریم سے, اس لیے پوچھا تھا, میں نے کہا کہ یار اب یہ ٹیلی ویژن ڈسکشن میں آ جائے گی, گھنٹوں لوگ اس پہ گفتگو کریں گے, حالانکہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے یہ تو. اچھا چلے, آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ ایشو ہے تو میں آپ سے نہیں بحث کرتا. ابھی بھی دیکھیں, ہم نے سیاسی باتوں کی بجائے اس بات پہ زیادہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس لیے کہ بھائی اگر یہ امپورٹنٹ بات ہے تو اس پہ عمران خان مقدمہ بنا دیتا. ہاں, کیوں نہیں بنایا اس نے مقدمہ؟ نہیں, وہ تو انکوائری تو کر رہے ہیں. نہیں, یہ انکوائری ویسی ہے جیسے وہ قرضہ کمیشن کی انکوائری تھی. اچھا چلے, یہ پتہ لگے آپ کو, یہ نہیں پتا کہ یہ آڈیو کتنی بار آتی ہیں, یہ کچھ پتہ لگا یہ آڈیو لیک کس طرح ہوئی ہے؟ نہیں, مجھے نہیں, ہماری کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے. مریم نواز سے آپ نے بات بھی نہیں کی اس بارے میں؟ کیا چیز؟ کہ یہ آڈیو کس طرح باہر آ گئی. اس بیچاری کو کیسے پتا ہوگا کہ کیسے باہر آ گئی, وہ کیسے بتائے گی؟ کہیں نہ کوئی, میں اگر آپ کو ایک آڈیو نوٹ بھیجوں گا کوئی ڈسکشن کرتے ہوئے, 4 سال بعد بھی مجھے پتا ہوگا میں نے ایک زمانے میں پرویز رشید صاحب کو یہ آڈیو نوٹ بھیجا تھا. نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی آڈیو نوٹ انہوں نے کسی کو بھیجا ہے, اور نہ اس گفتگو سے لگتا ہے کہ آڈیو نوٹ بھیجا گیا. اچھا, لیکن جو کچھ انہوں نے کہا ہے, ریکارڈنگ ہو گئی, مجھے نہیں معلوم, جو کچھ بھی ہے منصور, جو کچھ انہوں نے کہا ہے مریم نے, اس کو کسی بھی دنیا کی عدالت میں لے جائیں آپ, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ٹھیک, یہ نہ نیب کا مقدمہ بنتا ہے, نہ ایف آئی اے کا مقدمہ بنتا ہے. یہ آپ پینما میں بھی کہتے تھے, پھر مقدمے بن گئے تھے ویسے. وہ جی زبردستی تھے, پھر تسی زبردستی تے سقراط میں بھی پیالہ تسی پلا دیتا. چلے ناظرین, ایک بریک لے لیتے ہیں, ہم لوگ ذرا چائے کا ایک پیالہ پیتے ہیں, اس کے بعد مزید ڈسکشن آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب کچھ بات ہو جائے مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے, کچھ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے بڑا ایک سینٹرل پوزیشن اپنی لی ہے اس پارٹی کے اندر, لیکن پارٹی کے اندر ہی کئی لوگ, پرویز رشید صاحب نے, لیکن کئی سینئر لوگ جب ہم سے ویسے آف کیمرہ گفتگو کرتے ہیں تو کئی لوگ ان کی لیڈرشپ کے اوپر کچھ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ شاید ابھی وہ میچورٹی نہیں آئی جو ایکچولی آنی چاہیے تھی. اس کی ایک مثال میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. مریم نواز صاحبہ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے جب پی ڈی ایم اکٹھی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کے اندر تھی, مریم نواز صاحبہ بلاول بھٹو کے حوالے سے یا پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا کہا کرتی تھی, ذرا دیکھیے گا. بلاول, آؤ مل کے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم مخالفت میں کبھی اتنے آگے نہیں جائیں گے جو روایات آج عمران خان اور اس کی جماعت نے ڈال دی ہیں, اس کے جو 200 ترجمانوں کی فوج نے ٹی وی پہ ڈال دی ہیں. آپ وعدہ کرو کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے. اچھا, اس وقت بہت سے لوگ, کافی سینئر لیڈرز جو ہیں, وہ, میں یہ بات جانتا ہوں کہ وہ یہ کہا بھی کرتے تھے کہ مریم صاحبہ بہت جلدی پیپلز پارٹی کے کیمپ کی طرف جا رہی ہیں, ہمیں اپنا ڈسٹنس رکھنا چاہیے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے سب کچھ کیا. خواجہ آصف صاحب ایک ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے زرداری صاحب کے حوالے سے بڑا کلیئر کٹ ایک موقف اختیار اس وقت کیا تھا. دیکھیے کیا فرمایا تھا خواجہ صاحب نے. میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ 2008 میں جو میں نے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی تھی, یا اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ کی, وہ غلط کی تھی. No, still maintain, I still have reservation against the gentleman جو نام میں نے لیا ہے. on زرداری صاحب? Yes, I still have the reservations. تو یہ آپ کو زرداری صاحب پہ بھی بھائی, میں نے تو objectives کی بات کر رہا ہوں. It's difficult for me to believe in him. Even today. Even today. خواجہ آصف میں بار بار کہوں گا, I still don't believe.
یہ ساری گفتگو پرویز رشید صاحب آپ نے سنی. مریم صاحبہ لاڑکانہ بھی گئیں, گڑھی خدا بخش گئیں, سب کچھ ہوا, غلط فیصلے تھے. اب احساس ہوتا ہے مریم صاحبہ کو بھی مزید میچور ہونے کی ضرورت ہے سیاست کے اندر. چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھی؟ چارٹر آف ڈیموکریسی محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے درمیان تھا جی, اور اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم کبھی تیسرا رخ اختیار نہیں کریں گے حکومت میں آنے کے لیے, اگر اس کو سمرائز کیا تو جائے. یہی مریم کہہ رہی ہیں. دیکھیے ہم دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی حریف ہیں, ہم دونوں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انتخاب میں ان کا امیدوار بھی ہوتا ہے, ہمارا امیدوار بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں. ہمارا اپنا پروگرام ہے, ان کا اپنا پروگرام ہے. ہمارے پروگرام کو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں, ان کے پروگرام کو ہم مناسب پاکستان کے لیے نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, پرائرٹیز ہماری اپنی اپنی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم کامن اسٹرگل بھی رکھتے ہیں. اچھا, پاکستان میں جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, پاکستان میں پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے, پاکستان میں جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کے لیے مواقع میسر نہیں ہونے چاہیے, کوئی ایسی ان کا سپیس, اعلی کار بھی بننا چاہیے, ان کا اعلی کار بھی نہیں بننا چاہیے, کوئی ایسی سپیس بھی ان کے لیے کریٹ نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کو یقین ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہو رہا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کو لگ رہا ہے ایسا نہیں ہو رہا؟ میں آپ کی اپوزیشن کی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. میں اپنے سیاسی جماعتوں سے یہ توقع کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو رہا ہوگا. اچھا, اور اسی خیال کے تحت ہی مریم نواز صاحبہ سے غلطیاں ہوئیں؟ نہیں, غلطیاں نہیں ہوئیں, کیونکہ ظاہری بات آپ کو ان کا گرو بھی سمجھا جاتا ہے, مریم نواز صاحبہ کا گرو بھی سمجھا جاتا ہے, ان کو سکھانے والے, سمجھانے والے, یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے تقریر بھی آپ ہی لکھ کے دیتے ہیں. یہ مادر ملت کی تقاریر بھی میں ہی لکھتا تھا. وہ بھی انہوں نے بھی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تقریریں کی. نہیں, ویسے آپ لکھتے ہیں؟ نہیں. اچھا, آپ نہیں لکھتے؟ نہیں, بالکل کبھی بھی نہیں لکھی. مریم اپنی تقاریر خود لکھتی ہیں. چلو ٹھیک ہے. یہ میں آپ سے دیکھیے میں عرض کروں, کبھی مریم کو خود چاہیے کہ وہ یہ بات سنائیں. اچھا, مریم کا کوئی پہلا اگر استاد تھا تو اس کے دادا تھے. اچھا, دوسری استاد ان کی والدہ محترمہ تھی. ٹھیک. پھر ان کے والد محترم بھی ان کے استاد. وہ اس گھر میں پلتی ہیں جس گھر میں میاں شریف صاحب جیسا شخص جو اپنی محنت سے ایک اتنی بڑی امپائر کھڑی کر دیتا ہے, سنتی امپائر کھڑی کرتا ہے, جس کو ذوالفقار علی بھٹو نیشنلائز کرتے ہیں, ایک سیلف میڈ آدمی. خواجہ آصف صاحب کی جو گفتگو آپ نے سنی, ایک منٹ میری بات سنیں. اچھا چلو, تو آپ کا خیال ہے وہ اپنی پوتی کی تربیت نہیں کرے گا؟ میں یہ نہیں اختلاف, مجھے اس بات پہ نہیں اختلاف. اس لیے یہ ایک تو یہ مفروضہ ہی غلط ہے. وہ مجھ سے پہلے, مجھ سے زیادہ بڑے لوگ, زیادہ سمجھدار, زیادہ دانشمند لوگ جو ہیں ان کی تربیت. اب آپ نے نا مجھے ایک ایسی میری دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ آپ نے کہا اب بیسکلی آپ خاندانی سیاست کی طرف چلے گئے. نہیں, خاندانی سیاست, ان لوگوں کی جو پرورش ہوتی ہے, اور یہ کمال آپ نے کہا جی مجھ سے بھی زیادہ. پرویز رشید صاحب آپ کا ایک اپنے ذرا سینیورٹی دیکھیں, آپ کتنے سینئر. منصور صاحب بالکل, لیکن کیا ان کے گھر میں دانش نہیں تھی؟ چلیں اس پہ ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد ذرا اس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہوں گا پرویز رشید صاحب سے. میرے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بریک پہ جانے سے پہلے پرویز رشید صاحب نے مجھے مریم نواز صاحبہ کی خوبیاں گنوا رہے تھے, تو میں نے اعتراض کیا کہ آپ خود اتنے سینئر لیڈر ہیں. یہ اعتراض ہوتا ہے شریف فیملی کے اوپر بھی اور بھٹو خاندان کے اوپر بھی کہ آپ جیسے سینئر لوگ جو ہیں وہ ان کے بچوں کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب بس تسی ساڈے لیڈر ہو, آپ نہیں, ہمیں جتنی خوبیاں آپ کے اندر ہیں وہ اور کسی کے اندر ہیں ہی نہیں. اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ عمران خان صاحب آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں, اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تو واقعی بادشاہت بنی ہوئی ہے پارٹی کے اندر. مجھے یہ بتائیے کہ میں سڑک پر کھڑا ہو جاؤں, 4 لوگ میری بات نہیں سنتے, مریم سڑک پر چلی جائیں, ہزاروں لوگ اس کے لیے جمع ہو جاتے ہیں, تو اب میں لوگوں سے لڑنا شروع کر دوں کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے, تو پھر لوگوں سے میں لڑنا شروع کر دوں. نہیں, بیسکلی سسٹم کو توڑنے والا کوئی نہیں ہے پرویز رشید صاحب. آپ نے پرانے سیاستدان ہیں, آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. نہیں, یہ عمران خان نے پھر کیا نا, پھر عمران خان نے یہ آپ لوگوں کی جو ایک سیکوینس چلتا آ رہا تھا اس کو بریک کر کے دکھایا کہ نہیں, لوگ سن سکتے ہیں اگر سننا چاہے تو. آپ نے ان کے جلسے دیکھے ہیں, آپ تو خود ان کی موٹر سائیکلیں اور وہ سارا کچھ گنا کرتے تھے, آپ نے دیکھا ہوا سب کچھ. میرا خیال ہے کہ لوگوں کی جو
اپنی ایک ہماری نفسیات ہے، بر صغیر کی بھی ہے، دنیا کی بھی ہے. صرف پاکستان میں ایسا تو نہیں ہے، سری لنکا میں بھی تھا، بنگلہ دیش میں بھی تھا، ہندوستان میں بھی تھا. اور صرف سیاست میں ایسا نہیں ہے، دوسرے بہت سی پروفیشنز میں بھی ایسا ہوتا ہے. پروفیشن اور سیاست میں ایک فرق ہے نا فور گاڈ سیک. مطلب ایک بزنس ہے، آپ کا بزنس چلے، وہ آپ کا بیٹا آگے ہینڈل کرے، دیٹس فائن. منصور، کسی نے کسی کو جو سرٹیفکیٹ ہے یا تاج نہیں پہنا دیا. مقبولیت تو عوام دیتے ہیں. اچھا. اور لوگوں نے اگر مریم کی باتوں کو سننا شروع کر دیا ہے تو پھر مریم جو ہے وہ لیڈر بن گئی. ٹھیک ہے. اور کل کو جنید بھی بنے گا. اگر جنید کی بات سنیں گے تو نہیں سنیں گے. اب جیسے مریم کے 2 بھائی بھی ہیں، بھائیوں میں سے تو کسی کو لایا نہیں نا پالیٹکس میں. ان کے بھائی حمزہ کو لایا گیا، شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر انگلی رکھ دی، نواز شریف نے مریم کے اوپر انگلی رکھ دی. لیڈر بناتا. ایسے نہیں ہوتا منصور، ایسے نہیں ہوتا. مطلب ہے کہ میں پھر آپ سے وہ بات کر رہا ہوں کہ بے نظیر تھیں. ان کے بھی بھائی تھے، مرتضیٰ بھی ان کے بھائی تھے. جی تھے. ان کو بھی سیاست میں اتنا ہی موقع ملا. وہ سندھ میں ایک نشست سے منتخب ہوئے تھے. صحیح. اور ان کی بہن جو بے نظیر صاحبہ تھیں وہ پورے پاکستان سے ان کا ووٹ بینک موجود تھا. ٹھیک ہے. تو یہ مقبولیت تو پاکستان کے عوام نے دینی ہے. اور اگر عوام کسی کو اپنے مقبولیت دے دیتے ہیں تو مجھے اسے جیلس ہونے کی یا اسے حسد کرنے کی یا یہ رونے دھونے کی تو کوئی ضرورت نہیں. مجھے تو اس کو ویلکم کہنا ہے، میں اس کو ایکنالج کروں گا. سو آپ کو ویسے کتنی دیر ہوگی پالیٹکس میں؟ میں 68-69 سے سیاست کرتے ہوئے میں تو کم از کم 42-43 سال ہو گئے ہیں. وہ تجربہ، اس کے اوپر 10 سال کا تجربہ جو ہے وہ بھاری ہو گیا. مطلب 2008-9 سے اگر آپ سمجھیں کہ پالیٹکس میں اگر وہ آئی تھی یا ویسے اس سے بھی لیٹ آئی تھی. بھاری کیسے ہو گیا؟ وہ بھی پارٹی کی نائب صدر ہے، میں بھی پارٹی کا نائب صدر ہوں. دونوں کا عہدہ ایک ہے. اور آپ خوش ہیں. چلیں آپ خوش ہیں تو ٹھیک ہے. میں ظاہری بات ہے پارٹی کے ناظرین اندر کے معاملات ہیں. پرویز رشید صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی مشکل سے ملتے ہیں، یہ میں پہلے بتاتا ہوں، لیکن ان کا ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین ان کی جو باتیں تھیں، ان کے جو جوابات تھے، آپ کو کس حد تک مطمئن کر سکے یہ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے. لیکن اگلے ہفتے اب آپ سے دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.